अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इतने दिन मैं क्यों व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, आप लोगों को सारा कुछ आज डिटेल में बताऊंगी। आप लोग मेरी फैमिली हैं तो आप लोगों को भी लाजमी पता होना चाहिए कि मेरे एब्सेंट होने की वजह क्या थी। और आप लोग बताएं कि सर्दियां कैसी गुजर रही हैं। इस दफ़ा तो सर्दियों ने बस इंतहा ही कर दी है। इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि चुभने वाली सर्दी है ना, जिस्म में घुस जाने वाली सर्दी है कि कहीं का नहीं छोड़ा लिटरली। बस ना कहीं जाने का दिल करता है ना कहीं आने का दिल करता है। दिल करता है कि बस 24 घंटे बंदा बिस्तर में बैठा रहे और कुछ ना करे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सर्दी भी क्या है, खुश्क सर्दी है, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा, फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा। सुनने में यही आया है कि जितनी शिद्दत से सर्दी पड़ेगी ना, उतनी ही शिद्दत से फिर गर्मी भी पड़ेगी। अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम फरमाए, आमीन। एक और बहुत बड़ा चेंज जो इस बार देखने को मिला वो ये कि नारान वैली में बर्फ़बारी ही नहीं हुई। अब आप लोग खुद सोचेंगे ऐसा हो सकता है कि सर्दियों में और नारान वैली में बर्फ़बारी ना हो। यानी नारान ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जहाँ इतनी बर्फ़बारी होती है कि अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं होती हैं और रास्ते पहले ही बंद हो जाते हैं। बट नारान वैली में इस बार बिल्कुल बर्फ़बारी नहीं हुई। पहाड़ों पर तो हुई है, ज़ाहिर है, ऊपर बाबूसर वगैरह में तो हुई है, होती ही है हमेशा, लेकिन इस बार वैली में बिल्कुल भी बर्फ़बारी नहीं हुई। और इस बार तो सुना है कि मरी में भी बर्फ़बारी नहीं हुई, वरना शदीद सर्दी में वहाँ पर भी हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो ही जाती है। 4-5 दिन से आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर पा रही थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। असल में मेरी कज़न की डेथ हो गई थी। मेरी कज़न जो कि मेरे मामू और मेरी फुफ्फो दोनों की बेटी है, मतलब मेरा डबल रिश्ता था उससे। मेरे मामू की शादी मेरी फुफ्फो से हुई हुई है, तो इस तरह से वो मेरे मामू की बेटी भी थी और मेरी फुफ्फो की बेटी भी थी। शी वॉज़ 27 ईयर्स ओल्ड और वो बहुत ही प्यारी, मासूम, नेक, 5 वक्त की नमाजी लड़की थी। अभी 2 से 3 महीने पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई थी और मैं वेट कर रही थी कि कब उसकी शादी का कार्ड आएगा और मैं उसकी शादी अटेंड करने के लिए जाऊंगी। वो ऐसी लड़की थी जो हर दिल अजीज़ थी। ख़ानदान में शायद कोई एक सिंगल ऐसा फ़र्द भी नहीं होगा जिसे उससे प्यार ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ख़ुद से प्यार समेटते हैं, तो वो वैसी बच्ची थी। बेशक मौत का वक्त मुकर्रर है, उसका वक्त था और वो चली गई। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ सूरह फातिहा पढ़कर उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। साथ में ये दुआ भी ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके वालिदैन को, उसके बहन भाइयों को सब्र, हौसला और हिम्मत अता फ़रमाए, आमीन। अपनी हेल्पर्स को मैंने छुट्टी दे दी थी क्योंकि मैं घर पर नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ तो हेल्पर्स को भी मैंने कॉल कर ली है, तो वो भी आ जाएंगी। बस अब घर की प्रॉपर सफाई करनी है, चीज़ें वगैरह समेटनी है, क्योंकि जब मेरी कज़न की डेथ की इत्तला आई थी ना, तो हम लोग बस फ़ौरन ही निकल गए थे। ना बिस्तर समेटे थे ना कोई और चीज़ समेटी थी, जैसे थे बस वैसे ही निकल गए थे। अब बस इंशाल्लाह पूरा घर समेटूंगी, बिस्तर वगैरह, बेड वगैरह ठीक करूँगी, प्रॉपर सफाई करवाऊँगी ताकि घर ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में आ जाए। थोड़ा रेस्ट कर लो फिर कर लेना। नहीं, ठीक है। और आप लोगों के नोटिस में होगा ही कि लंबी छुट्टियां मिल रही हैं भाई, 8 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में फरवरी में, और 8 दिन की छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। एक तरह से मैंने सोचा कि चलो सही ही हुआ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। पहले फरवरी में ना बाहर आ जाती थी, मतलब फरवरी के एंड में ना फुल स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता था। बट अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
ذرا یہ ویدرز وغیرہ سارے ڈسٹرب ہوئے ہوئے، اس لیے سردیاں لیٹ آتی ہیں اور لیٹ ہی ختم ہوتی ہیں. تو فروری بھی نا اس بار شدید سردی میں گزرے گا. ویسے تو گورنمنٹ کو جتنا شدید موسم چل رہا ہے سارے بچوں کو ہی چھٹی دے دینی چاہیے تھی، بٹ صرف چھوٹے بچوں کو دی ہے کیونکہ نمونیا کے کیسز پنجاب میں اسپیشلی بہت زیادہ ہو گئے تھے، 50,000 سے زائد ہو گئے تھے. تو چلیں اب بچوں کو چھٹیاں مل جائیں گی نا، تھوڑے سے دن بچوں کو سکون ملے گا سردی سے اور بچے آرام سے گھروں میں بیٹھیں گے. میرے ہر ولاگ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، کچھ نہ کچھ ایسا دکھاؤں جو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو. بحیثیت مسلمان آج جو بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں، سب مسلمان بہن بھائیوں کو وہ پتہ ہی ہوگی، بٹ ہوتا یہ ہے کہ انسان ہے نا ہم، تو کبھی کبھی ہمارے دل اور دماغ پر وقتی طور پر ایک دھول سی جم جاتی ہے. تو بس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ دھول اپنے دل اور دماغ پر سے بھی ہٹاتی رہوں اور آپ لوگوں کے دل اور دماغ پر سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتی رہوں. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر رہی ہوں. مجھے پوری امید ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا. اچھا ہوا یہ کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا صدقہ ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت کے اندر جب تو صحیح اور تندرست ہو اور جب تجھے مال کی ضرورت، حاجت اور لالچ ہو اور تجھے یہ ڈر ہو، یہ دھڑکا بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، اس پیسے سے تیرے رزق اور تیرے کاروبار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہو. اس سب کے جاننے کے باوجود اگر تو صدقہ کرے تو یہ افضل ترین صدقہ ہے. نہ یہ کہ تیری سانس حلق کے قریب پہنچ گئی ہو، تجھے ہچکیاں آ رہی ہوں، تیرا آخری وقت قریب آ گیا ہو اور پھر تو کہے کہ یہ مال میرا فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نہ بھی کہتا تو اب یہ تیرا نہیں ہے، کیونکہ اب تو سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے. تو بہترین صدقہ وہی ہے جو اس حالت میں کیا جائے جب ایک انسان تندرست ہو اور اسے مال کی شدید ضرورت اور چاہت بھی ہو. میں نے جیسے ہی یہ پڑھا نا تو مجھے گوز بمپس ہونے لگ گئے تھے. میں نے سوچا کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی. آپ سب کو یقیناً پتہ ہوگا، بس میں نے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دیا ہے. ہوتا ہے نا اس طرح کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں اگلے مہینے کر دیں گے. صدقہ ہو یا خیرات ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا دامن بچا لیتے ہیں اور اگلے مہینے پر یا 10 دن بعد، 20 دن بعد اس طرح ہم کرتے رہتے ہیں، کر دیں گے. نہیں، جیسے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نا صدقہ کرنے کا یا خیرات کرنے کا تو ویٹ نہ کیا کریں، بس اسی وقت کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور یہ صدقہ جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھیں ایک تجارت ہے. آپ جتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کر دیں گے. میرا اس چیز پر ایسے ایمان ہے جیسے مجھے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان ہے. مجھے اس بات پر اتنا ایمان ہے. شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو، میں کہہ نہیں سکتی، ایسے ہی میرا خیال ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ زیادہ ہی دینا ہے، مطلب 1000 روپیہ ہی صدقہ کریں گے، 1000 روپیہ ہی خیرات کرنا ہے. بھائی اگر آپ کے پاس وہ 1000 روپیہ آیا ہی نہ کبھی، آپ اللہ کی راہ میں 5 روپے بھی دے دیں گے نا، نیت بس اللہ کے نام کی خیرات ہونی چاہیے، نیت بس صدقہ ہونا چاہیے. چاہے وہ 5 روپے چھوڑیں، وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ تک ہمارا مال نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ تک ہماری نیت جاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں.
جس دن میری کزن کی ڈیتھ کی اطلاع آئی نا، اس سے 2 دن پہلے ہی میں نے اپنے گھر میں خیرات کی تھی، اور یہ کلپس میں نے اسی وقت ریکارڈ کر لیے تھے. شیئر آپ لوگوں کے ساتھ آج کر رہی ہوں کیونکہ درمیان میں پھر میں ولاگ بنا ہی نہیں سکی. 1 دن پہلے جا کر میں آرڈر وغیرہ دے آئی تھی، اور 12 بجے کے قریب میں نے انہیں کہا تھا کہ لازمی ڈیلیور کر دیں، کیونکہ میری کوشش تھی کہ دوپہر کے کھانے کے ٹائم پر میں ساری خیرات بانٹ دوں تاکہ جتنے بھی بھوکے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ کھانا کھا سکیں. تو یہاں پر شاپرز تھے جو ہم نے بازار سے خرید لیے تھے. شاپرز میں بانٹنا آسان ہو جاتا ہے. پہلے میں باکسز لینے لگی تھی جو ڈسپوزیبل باکسز ہوتے ہیں، بلکہ کافی سارے، تو تقریباً 100-200 تو میرے پاس گھر میں رکھے ہوئے بھی تھے. بٹ شاپرز میں ڈالنا بانٹنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ میں کیا کرتی ہوں، میں شاپرز بنا لیتی ہوں، اس کے بعد سارے شاپرز میں رکھتی ہوں گاڑی میں، اور پھر میں بانٹنے کے لیے جاتی ہوں. باکسز ہوتے ہیں نا تو ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. شاپرز ہم نے لے لیے تھے، بس یہاں پر سارے شاپرز کھول کر میری ہیلپرز نے رکھ دی ہیں. پہلے تو کافی دیر تک آدھے شاپرز میں بھرتی رہی ہوں، پھر جب میں تھک گئی تھی تو پھر میں نے سمیہ کو کہہ دیا تھا کہ اب تم شاپرز میں چاول پیک کرو. تو یہاں پر وہ سارا یہی کام چل رہا ہے. میرے بہت سارے ویورز میرے اپنے شہر لاہور سے ہیں، تو ایک انفارمیشن شیئر کر دیتی ہوں کہ جب بھی دیگ بنوانی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی ایونٹ کے لیے ہو، چاہے خیرات کے لیے ہو، تو میں نے کبھی بھی گھر میں دیگ نہیں بنوائی. میں ہمیشہ آرڈر کر دیتی ہوں اور گھر میں بنی بنائی دیگ آ جاتی ہے. اچھا، دیگ ہمیشہ یا تو ہم لوگ بنواتے ہیں یاسر بروسٹ سے، یا پھر ہم لوگ بنواتے ہیں گورمے کیٹرنگ سے. اب یاسر بروسٹ پر تو یہ ہوتا ہے کہ 1 دن پہلے آپ کو آرڈر کر دینا ہوتا ہے اور ٹائم بتانا ہوتا ہے، ایڈوانس کچھ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اگلے ہی دن دیگ آپ کے گھر ڈیلیور ہو جاتی ہے. باقی جو پیمنٹ آپ کی رہ گئی ہوتی ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے، اور پھر دیگ وہ خود آ کر بعد میں لے جاتے ہیں. بٹ گورمے کیٹرنگ پر کم از کم 2 دن پہلے اپنا آرڈر آپ کو بک کرانا ہوتا ہے، جا کر وہاں پر ایڈوانس بھی جمع کرانا ہوتا ہے، اور آپ کے گیون ٹائم پر دیگ آپ کے گھر پر ڈیلیور ہو جاتی ہے. یہ بڑا فیزیبل ہو جاتا ہے. گھر میں دیگ پر پکوانے میں بڑا مطلب ہے، ایک وہ خجل خواری لگتی ہے مجھے. تو اس طرح مجھے زیادہ ٹھیک لگتا ہے. کچھ لوگوں کو اس طرح ٹھیک لگتا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ غلط طریقہ ہے، بس اپنی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کس کو کس طرح کنوینئنٹ لگتا ہے. تو مجھے اس طرح زیادہ بہتر لگتا ہے. بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، نیکی کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بعض اوقات ہم بڑی نیکی کرنے کے چکر میں چھوٹی نیکی کرتے ہی نہیں ہیں. کوشش کریں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اپنا خیال رکھیں جی. اللہ حافظ.